اب سمجھے بزرگوں نے کیوں کہا اصول عقیدہ اصول دین میں ہے، اعمال فروع دین میں ہے۔ جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے اعمال بڑھتے جائیں گے، جتنے اعمال بڑھتے مومن ہونے کے بعد گارنٹی نہیں ہے۔ اسی لیے ایک جملہ کہتا ہوں، کبھی بھی کوئی مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے طے نہیں ہوتا۔ ہوش میں رہیے، ممبروں پر آ کر کے قرآن میں یہ آیت ہے، ٹھیک ہے آیت، بھیا اس موضوع پر کتنی آیتیں سب نکالیے آپ، اس کے بعد فیصلہ سنائیے۔ ایک آیت سے تھوڑی کچھ ہوگا، ورنہ قرآن میں تو آپ کو ہم ایسی آیت دکھا دیں جس میں اللہ میاں نے کہا کہ تم تو نماز پڑھنا مت، ہے قرآن میں بھی آتا ہوں اس پر صلوات، منع کیا اللہ۔ قرآن نے منع کہ سب پڑھیں تو پڑھیں، آپ تو پڑھیے گا مت خاص صاحب، سمجھے آپ؟ ابھی آئے گی بات۔ تو کوئی کسی بھی مسئلے کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے ایک آیت انف نہیں ہے، جب تک اس موضوع کی ساری آیتیں اکٹھا کر کے اور اس کا موضوعی تجزیہ نہ کیا جائے۔ اس آیت کو صرف آپ پڑھ لیجئے تو کیا سمجھ میں آیا؟ اسلام قبول کر لو گھاٹے سے بچ جاؤ گے۔ دوسری جگہ پورا گھاٹے والا سورہ اتار دیا قرآن نے، اور کہتا میاں جو ہے وہ اسلام کیا ایمان کے بعد گارنٹی نہیں ہے۔ کہاں پڑھیے آیت، سب کو یاد ہے سورہ، بہت سے لوگ ہوں گے جو نماز میں پڑھتے ہوں گے، والعصر ان الانسان لفی خسر، سب کے سب گھاٹے میں، کوئی بچنے والا نہیں ہے، الا الذین آمنوا، وہ بچ جائیں گے جو ایمان لائے۔ کہ یہ تو ہو گیا، آپ کہہ رہے تھے ایمان کے، میں نے کہا آگے پورا سورہ پڑھو، آدھے سے کام نہیں چلے گا۔ اگر قرآن نے اسی پر سورہ ختم کر دیا ہوتا تو ہم فیصلہ کر لیتے ایمان لے آؤ بچ جاؤ گے، مگر قرآن نے شرط لگائی ہے ایمان تنہا انف نہیں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ حدیث پڑھ رہا ہوں میں، تاریخ پڑھ رہا ہوں میں، روایت پڑھ، قرآن کی آیت ہے، سب گھاٹے میں ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے جو مومن ہیں۔ بچ گئے صاحب، کرنا ایمان انف نہیں ہے، پھر کیا کریں؟ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ اچھا عمل بھی ہونا چاہیے، نیک عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں کو جو بیوقوف بنایا جاتا ہے نا، کبھی عقیدے کو عمل سے ٹکراتے ہیں، عمل کو عقیدے سے ٹکراتے ہیں۔ بابا قرآن سے پوچھو کیا ہے مین، کیا چیز ہے؟ عقیدہ ہے کہ عمل ہے؟ ڈاکٹر صاحب نہ، عمل کا کوئی فائدہ نہیں اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب ٹھیک ہو، ایک آدمی چھوٹ جائے اگر، سب بیکار ہے۔ میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے کہا اگر کوئی شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پہ حج کرتا جائے، کوہ احد یا کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کر دے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتا ہوا مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، علی اگر تمہاری محبت دل میں نہیں ہے، ایسا یہ نہیں ہے کہ ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا، نہ۔ جملہ دوسرا ہے، روایت کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا، یعنی اتنے دور رکھے جاؤ گے کہ جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ عمل کافی نہیں ہے۔ اب آئیے عقیدہ کافی ہے، عقیدہ کافی ہے؟ بیوقوف نہیں ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے تقسیم کیا اصول دین اور فروع دین۔ واٹس میننگ آف اصول دین باس؟ اصول دین کسے کہتے ہیں؟ ہمیں جو جوش ملی آبادی کو یاد کیے ہو اس کو تو پتہ ہی اصول دین کسے کہتے ہیں۔ اصل مانے بولیے جڑ، میری نیت تھی جب بات ہوئی تھی حکمت، طبابت، العلم علمان، علم الادیان، علم الابدان، ڈاکٹری پر پڑھنے کے موڈ میں تھا، مگر اتنی مصروفیت ہے نا
اطہر صاحب نے ایک مرتبہ نصیحت کی تھی، مرحوم نے، دلی میں ملے تھے، ہم لوگ بیٹھے تھے، ہم نے کہا حضور کو، کہنے لگے میاں بس ایک بات یاد رکھ لیجئے ہماری آپ لوگ، ابھی جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھ لیجئے، بعد میں کتاب کھولنے کا موقع نہیں ملے گا، وہ اب سمجھ میں آ رہا ہے، تو تیاری کر نہیں پائے تو ادھر تو جائیں گے نہیں، جب نہ تیار ہو تو بلا آؤ باؤ بکنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، صدی صدائی پڑھ کے ختم کرو، صلوات در محمد تو ہم کو نہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، نہ ہم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں زمین کا جو علم ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بہرحال اس کے ہم نہ اسٹوڈنٹ رہے ہیں، نہ آپ سے جو جانکار لوگ ہیں ان سے جو کچھ سن رکھا ہے یا ادھر ادھر کتابوں میں کبھی پڑھ رکھا ہے اس کی بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں، کوئی بہت ماہر نہیں ہوں اس فن کا، میرے اندر دکشتا نہیں پائی جاتی ہے، لیکن جو دکش لوگ کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ درخت جو ہے دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، ایک کا نام ہے جڑ اور ایک کا نام ہے شاخ۔ جڑ کا کام کیا ہے؟ اگر میں غلط ہوں گا تو اس لائن کا نہیں ہوں، میری اصلاح فرما دیجئے، تو اس علم کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جڑ کا کام یہ ہے کہ وہ زمین سے غذا لیتی ہے اور شاخوں تک پہنچاتی ہے، جڑ مضبوط ہوں گی تو شاخیں زیادہ ہوں گی، ہے نا، اور شاخوں کا کام کیا ہے کہ وہ سورج سے انرجی لیتی ہے، جڑ تک پہنچاتی ہے، تو جتنی شاخیں زیادہ ہوں گی اتنی ہی جڑ مضبوط ہوگی، جتنی ہی جڑ مضبوط ہوگی اتنی ہی شاخیں پھلیں گی۔ اب سمجھے بزرگوں نے کیوں کہا اصول عقیدہ اصول دین میں ہے، اعمال فروع دین میں ہے، جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنے اعمال بڑھتے جائیں گے، جتنے اعمال بڑھتے جائیں گے اتنا عقیدہ محکم ہوتا جائے گا، صلوات بر محمد